الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی معزز مکرم استاد محترم حضرت مولانا نعمان صاحب، اسی طریقے سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دوسرے معزز علماء کرام اور معزز حاضرین، ایک باپ کا اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھنا، ایک شاگرد کا اپنے استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے کچھ کہنے کی جرأت کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال باپ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو جب چلتا ہوا دیکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو باپ اس کو کھڑا کرتے ہیں، اور جب وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب وہ اپنا پہلا قدم آگے بڑھاتا ہے تو باپ اور ماں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، یہ سوچ کر کہ آج میرے بیٹے نے چلنا سیکھا، آج میرے بیٹے نے چلنے کے لیے قدم آگے بڑھایا. تو یہ دیکھ کر کہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اور جب بچہ قدم بڑھاتے ہوئے ڈگمگاتا ہے یا گرنے کے قریب ہوتا ہے تو باپ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے اس کو گرنے سے بچا لیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آج ہماری مثال ہے کہ ہمارے استاد محترم کے سامنے جہاں ہم نے پڑھنا سیکھا، جہاں لکھے پڑھے بڑے ہوئے، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کے کچھ سیکھنے کی کوشش کی، آج انہی کے سامنے بیٹھ کر کے آپ کے سامنے کچھ کہنے کی جرأت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے جو کچھ الفاظ ہم سے اچھے کہل جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے استاد محترم کو خوشی ہوگی. اور اگر کچھ غلطی ہوئی، کہیں کچھ ڈگمگائے تو ہمارے استاد کی نگرانی میں ہمارے استاد ہماری اس غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہلوائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال آج کا یہ مکتب کا جلسہ، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے یہ یہاں آ کر کے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نعتیہ کلام پڑھ رہا ہے، کوئی نظم پڑھ رہا ہے، کوئی نماز سنا رہا ہے، کوئی نماز کے فرائض سنا رہا ہے. یہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے چند کلمات، چند چیزیں، چند فرائض، واجبات اور نماز صرف سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی گویا یہ سند پیش کر رہے ہیں. سند پیش کر رہے ہیں کہ ہم بچپن میں جو کچھ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے دین کی حفاظت کی سند ہے.
حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 19 دسمبر 1989 کو مکتب کی اہمیت پر بیان کرتے ہوئے بہت ہی قیمتی بات کہی تھی اور امت مسلمہ کو چیتایا تھا اور جگایا تھا، اور جگاتے ہوئے آپ نے یہ کہا تھا کہ آج امت مسلمہ ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں سے ایک راستہ سیدھا ارتداد کی طرف جاتا ہے۔ کب؟ 1989 کو کہا تھا۔ اور آگے حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 25 سال، پھر آپ نے کہا نہیں بلکہ 15 سال، اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ 25 سال زیادہ ہو جائیں گے، 15 سال، اگلے 15 سال میں آپ دیکھو گے اگر اللہ کی طرف سے کوئی قدرت نے کوئی ایسا اشارہ نہ دیا تو اگلے 15 سال میں امت مسلمہ کے بچے ارتداد کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ اور آگے آپ نے مزید کہا اگر امت مسلمہ نے پوری تن من دھن کی بازی ان مکاتب اور مدارس کو بچانے میں اگر نہیں لگائی تو اگلے کچھ ہی سالوں میں یہ امت مسلمہ اپنے ایمان اور دین سے محروم ہونا شروع ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ یہ مکاتب امت مسلمہ کے لیے سانس کا درجہ رکھتے ہیں، سانس کا درجہ رکھتے ہیں کہ جب تک انسان کے سانس چل رہی ہے تب تک وہ انسان زندہ ہے، جس وقت تو سانس اس کے بدن سے نکل جائے گی اسی وقت وہ جو ہے کہ لاش ہو جائے گی اور جو ہے کہ وہ مر جائے گا۔ اسی طریقے سے جب تک مکاتب اور مدارس امت مسلمہ کے درمیان چل رہے ہیں، مکاتب اور مدارس باقی ہیں، یہ امت مسلمہ کی روح باقی رہے گی۔ جس دن یہ مکاتب اور مدارس جو ہے کہ ختم ہو جائیں گے امت مسلمہ کی روح نکل جائے گی، صرف چند مسلم ناموں کے سوا ہمارے درمیان دین کی کوئی صورتحال باقی رہے گی۔ آج امت مسلمہ اس پرفتن دور میں نہایت ہی بہت ہی نازک، ہر آنے والا دن ہر گزرے ہوئے دن سے زیادہ سخت اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ اس وقت بہت ہی زیادہ جو ہے کہ ایسے نازک حالات میں، ایسے نازک وقت میں پہنچ گئی ہے کہ یہاں سے امت مسلمہ کا فکری ارتداد، اسی طریقے سے عقیدے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ارتداد اس کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دی، میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، بس تھوڑا سا وقت لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جلسے میں ایک جلسہ چل رہا تھا، ایک صاحب کا خطاب چل رہا تھا، آپ نے ایک مثال سے سمجھایا اس کو کہ اس مجلس میں، اس جلسے میں کچھ مائیں بہنیں بیٹھی تھی، اس میں ایک بہن ایسی بیٹھی تھی جو بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ پریشان تھی۔ کسی نے پوچھا کہ بہن تم کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، نہ میرے سر درد ہو رہا ہے نہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا، بلکہ بات یہ ہے کہ میں گھر سے جب نکلی تھی تو میں اپنے ایک 2.5 سال کے بیٹے کو پلنگ پر سوتا ہوا چھوڑ کر کے آئی ہوں، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کے پلنگ سے کچھ دوری پر ایک دیا سلائی یعنی ماچس رکھی ہوئی ہے ایک ٹیبل پر۔ اب مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ بچہ 2.5 سال کا بچہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نیند کھلے اور وہ اپنی چارپائی سے اتر کر جا کر کے اس ٹیبل پر سے، اس کرسی پر سے دیا سلائی ماچس اٹھائے اور اس کو جو ہے کہ سینک جلا کر کے ایسا نہ ہو کہ اپنے کپڑوں میں آگ لگا دے۔ اس جو بہن بیٹھی اس نے کہا بہن یہ بھی کوئی بات ہے؟ ایک تو وہ 2.5، تم کیسی ناممکن بات کے اوپر خطر جو ہے اتنا خطرہ اور ڈر محسوس کر رہی ہو؟ ایک تو یہ کہ وہ 2.5 سال کا بچہ ہے، خود سے پلنگ سے اتر نہیں سکتا، اور اگر اتر ہی گیا تو کیا اس کو اترنے کے بعد اس کو یہی کام ملے گا کہ وہ جائے گا، ماچس اٹھائے گا اور ماچس کو جلا کر کے، سینک جلا کر کے اپنے کپڑوں میں آگ لگا لے گا، کچھ اور نہیں کرے گا، یہی ایک کام ہے۔ اس بہن نے کہا کہ تم نہیں جانو گی، تمہاری اولاد ہوتی تو تم کو پتا ہوتا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس مثال سے سمجھایا ہے۔ ایک وہ عورت جو اپنے بچے کے جسم پر جو اس کے جسم پر ایسے خطرے کا ڈر محسوس کر رہی ہے جو ناممکن جیسا ہے، لیکن اس کو اتنا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ محفل میں بیٹھی اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں، یعنی اس کو اپنے بچے کی اتنی فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ کہیں جس کا کوئی ممکن امکان ہی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ کہیں اتر کے ماچس جلا کر کے اپنے کپڑوں کو آگ لگا لے۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کی جسم کی حفاظت کے لیے اتنی فکر مند ہے، ہم کو اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں نہ ہم اس عورت کی طرح اس بچے کے دین اور ایمان کی حفاظت کریں، جبکہ الٹا ہو رہا ہے، ہم کو اپنے بچوں کی جسم کی ان کی